برلن، جرمنی حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو 2 اسرائیلی ساختہ ہیرون TP جنگی ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ اعلان وفاقی جرمن وزارت دفاع نے کیا۔ یہ دونوں ڈرون ویسے بھی اسرائیل میں ہی ہیں اور وفاقی جرمن فوج کے پائلٹس نے وہیں ان ڈرونز کے استعمال کی تربیت حاصل کی ہے۔ جرمن حکومت کو خدشہ ہے کہ مشرق وسطی میں حالات مزید سنگین اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وفاقی جرمن چانسلر اولاف شالز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرمنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسا نہ ہو۔ چانسلر شالز ممکنہ طور پر آج جمعرات کے روز قطر کے امیر تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات بھی کریں گے۔ انقرہ، ترک صدر رجب طیب ایردوان حماس کی طرف سے اسرائیل سے اغوا کیے گئے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اس فلسطینی عسکریت پسند تنظیم کے ساتھ بظاہر مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ بات ترکی کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل حبار ترک اور متعدد نیوز ایجنسیز نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتائی۔ ہفتے کی صبح سے جاری ان دہشت گردانہ حملوں کے دوران حماس کے جنگجوؤں نے شروع میں ہی تقریباً 150 افراد کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ یرغمالی اب غزہ پٹی کے علاقے میں حماس کے عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی شہری ہیں اور متعدد غیر ملکی باشندے بھی۔ جرمن دفتر خارجہ کی جاری کردہ معلومات کے مطابق ان یرغمالیوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو جرمنی اور اسرائیل دونوں ممالک کے شہری ہیں۔ ماسکو، روسی سرحدی علاقے بیلگورود میں یوکرین کی طرف سے کیے گئے ڈرون حملے میں 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ روسی فضائی دفاعی نظام نے اس ڈرون کو گرچہ مار گرایا، لیکن اس میں سے گرنے والے پرزوں کے سبب ایک رہائشی مکان میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد ملبے سے 3 لاشیں نکالی گئیں۔ کچھ عرصے سے یوکرینی فوج کی طرف سے جنوبی روس اور جزیرہ نما کریمیا کے ان علاقوں پر میزائل حملوں میں تیزی آئی ہے جنہیں ماسکو نے ملحق کر لیا ہے۔ بشکیک، روسی صدر ولادیمیر پوٹین سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے بعد پوٹین کا یہ پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔ پوٹین کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ملکی صدر صادر جاپاروف سے ملاقات کے علاوہ آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ CIS کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ CIS کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں سابق سوویت ریپبلک کی کئی جمہوری ریاستیں شامل ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے موسم بہار میں یوکرینی بچوں کو روس میں اغوا کرنے میں روسی صدر پوٹین کے کردار کی وجہ سے پوٹین کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ تاہم کرغزستان میں کرملن کے حکمران کو گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ واشنگٹن، امریکہ میں ایوان نمائندگان کے نئے اسپیکر کے حوالے سے ریپبلکن پارٹی کا اندرونی تنازع حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس ضمن میں ایک متعلقہ ووٹ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ قدامت پسند اسٹیو اسکالس پارٹی کی ایک اندرونی ووٹنگ میں جم جارڈن کے مقابلے میں 14 زیادہ ووٹ حاصل کر کے غالب نظر آئے۔ واضح رہے کہ جم جارڈن کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے۔ سابق اسپیکر کیون میکارتھی کی ان کے اپنے ہی دھڑے کے مخالفین کی طرف سے معزولی کے بعد انتخابی مدت کے وسط میں نئے اسپیکر کی تقرری ضروری ہو گئی ہے۔ براتسلاوا، یورپی یونین اور نیٹو کی رکن ریاست سلوواکیہ میں روس نواز پاپولسٹ حکومتی اتحاد کی تشکیل واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ستمبر کے آخر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے فاتح رابرٹ فیکو نے سابق وزیر اعظم پیٹر پیلیگرینی کی مرکز سے بائیں بازو کی طرف جھکاؤ والی ہیلاس پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی روس نواز سلوواک نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ شہر کے مغربی علاقے میں لوگوں پر فاسفورس بم گرائے ہیں۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے الکرامہ، التوام، العمودی اور السلاطین علاقوں اور دریا نامی شاہراہ پر بمباری کی۔ غزہ کا شمالی علاقہ بھی صہیونیوں کے حملے سے محفوظ نہیں رہا۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع رفح اور خان یونس پر بھی بمباری کی ہے۔ غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر صہیونی حکومت کے حملے میں 1100 فلسطینی شہید اور تقریباً 5489 زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے تازہ حملوں کے پیش نظر شہداء کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین الیوم نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے ہفتے کے دن سے اب تک 22,639 سے زیادہ رہائشی مکانات منہدم کر دیے ہیں۔
صہیونی اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد یعنی گزشتہ 5 دنوں کے دوران انہوں نے غزہ میں 10 طبی مراکز اور 48 اسکولوں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ مالی نقصانات کے علاوہ غزہ کے باشندوں کو بھی بحرانی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہسپتالوں میں مزید زخمیوں کو رکھنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور ادویات اور طبی وسائل بھی ختم ہونے کو ہیں۔ دوسری جانب ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی مراکز میں بڑی تعداد میں شہداء کی لاشیں اور زخمی موجود ہیں۔ دریں اثنا حماس کے رہنما عزت الرشق نے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی پریس کانفرنس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی دھمکیوں سے ناجائز اسرائیلی حکومت کی بوکھلاہٹ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حماس کے ترجمان حاسم قاسم نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں پر صہیونی حکومت کی بمباری مکمل طور پر جنگی جرم ہے اور امریکہ نے شریک جرم ہونے کی بنا پر اس پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ہسپتال زخمیوں سے مکمل بھر چکے ہیں اور مزید زخمیوں اور بیماروں کو اب زمین پر لٹا کر علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ ایسی حالت پہ جاری ہے کہ غاصب صہیونی مظالم ہمیشہ کی مانند فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ فاسفورس بموں کا استعمال کر کے غزہ میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک تقریباً 1200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 5000 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ الاقسام بریگیڈ نے مقبوضہ سرزمین میں واقع حیفا شہر پر 160 قسم کے میزائل سے حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق الاقسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین میں واقع حیفا شہر پر R160 میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ حیفا میں غزہ کے سائرن بجائے گئے اور دھماکے کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ حیفا، گیلبو اور کارمل کے فضاؤں میں ڈرون طیارے داخل ہونے کے بعد سائرن بجائے گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنوبی حیفا میں راکٹ گرنے اور دھماکے کی آوازیں سنی ہیں۔ حزب اللہ نے صہیونی جارحیت میں اپنے 3 شہیدوں کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے خلاف اپنے کامیاب حملے کی تصاویر نشر کر دی ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں صہیونی حکومت کے فوجیوں کے خلاف اپنے کامیاب جوابی حملے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کی تحریک مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے مجاہدین نے الظہیرہ کے قریب الجردہ نامی علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے ایک ٹھکانے کو اپنے گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے غزہ پر جاری صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کے دوران اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں عالم اسلام کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے 45 منٹ کی اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی دنیا کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے مظالم اور امریکہ کی جانب سے اسے گرین سگنل دیے جانے کو صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے لیے تباہ کن قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان 45 منٹ تک ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آیت اللہ رئیسی اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی اس
پہلے ٹیلی فونی رابطے میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے بارے میں اہم گفتگو ہوئی۔ صدر رئیسی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی دنیا کے اتحاد پر تاکید کے علاوہ صہیونی حکومت کے مظالم اور امریکہ کی جانب سے اسے گرین سگنل دیے جانے کو صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے لیے تباہ کن قرار دیا۔ صدر رئیسی نے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات اور اعتقادات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حساس صورتحال میں ایران اور سعودی عرب کو دو اہم اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت کرنا چاہیے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ اس وقت مظلوم فلسطینیوں کا دفاع پوری امت اسلامیہ پر فرض ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ حالیہ جنگ کی جڑوں کو مظلوم فلسطینیوں پر نسل پرست صہیونی حکومت کے مظالم میں تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ صہیونی حکومت کے مظالم اپنے حقوق کی بازیابی کے تعلق سے فلسطینی عوام کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکے اور فلسطینی استقامتی گروہوں نے غاصب صہیونی حکومت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ سعودی ولی عہد نے بھی علاقے میں امن و استحکام کے تعلق سے دونوں ملکوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے غزہ کے واقعات کو دردناک اور خطرناک قرار دیا اور کہا کہ جو فلسطینیوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جملہ مغربی ملکوں کی سیکیورٹی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ آج پوری دنیا میں جملہ مغربی ممالک کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے کہ اگر مسئلہ فلسطین حل نہ ہوا تو خود ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے پانی، بجلی اور غذائی اشیاء نیز بنیادی ضروریات کی چیزوں کی فراہمی کے لیے فوری طور پر اقدامات عمل میں لائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مقبوضہ علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات کو غاصب صہیونی حکومت کے جرائم اور خاص طور سے حالیہ چند مہینوں سے جاری انتہا پسند پالیسیوں پر فطری رد عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے، جہاں کے مظلوم عام شہری پانی اور بجلی اور غذائی اشیاء سے محروم ہیں، جبکہ غزہ کے عوام کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس گفتگو میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے بھی غزہ میں پیش آنے والے واقعات پر افسوس کا اظہار اور غزہ میں اقوام متحدہ سے متعلق اسکولوں میں عام شہریوں کو پناہ دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکام کے انتہا پسندانہ مواقف کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے رفقا کے ہمراہ سعودی ایئر لائن کی پرواز SW116 سے جدہ کا سفر کیا۔ پرواز لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نواز شریف کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف دبئی پہنچیں گے، جہاں سے 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے سے وہ پاکستان پہنچیں گے۔